جی ہے چند سانسیں یا نبی تشریف لے آؤ کہ رستا تک رہی ہے آپ کا بیمار کی چوکھٹ۔ بدلو اپنے طریقے، بدلو معیار۔ بقرعید گزری ہے، فون آئے حضرت کہ حضرت دعا کر دو، 4 سال سے کوئی بلانے نہیں آیا ہے، میکے میں بیٹھے بیٹھے اتنی عمر گزر گئی، بچوں کی پرورش خرچے بھی ہیں، وہ حیا کر کے تجھے موت نہیں آنی ہے؟ کیا تجھے کسی نے بیٹی اس لیے دی تھی کہ نکاح کے بعد اسے خون کے آنسو رلائے؟ میرے نبی نے آخری ایام میں زندگی کے ظاہری فرمایا تھا، لوگو میں تم کو تمہارے بیوی کے معاملے میں ڈرا کے جا رہا ہوں، یہ خیال نکال لینا کہ بیوی پیر کی جوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں مولوی بیوی کے بڑے فرما بردار ہوتے، مولوی بیوی کا فرما بردار نہیں، مولوی مدینے والے مصطفیٰ کا فرما بردار ہے۔ ہاں فرمایا گیا قیامت کے دن سب سے پہلے حقوق العباد میں تجھ سے تیرے بیوی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ بتا، جو اپنا باپ چھوڑ کے تیرے گھر میں آ کے بیٹھ گئی، جس نے اپنا میکہ تیرے لیے قربان کر دیا، جس نے اپنی بچپن کی یادیں تیرے گھر کے لیے چھوڑ دی، اور جس نے اپنی عزت کو لا کر تیرے بستر پہ رکھ دیا، جو تیرے اشاروں کے منتظر رہی، جو تیرے دیکھنے کی طرف یہ سوچتی تھی تو کہے گا بیٹھ تو بیٹھے گی، رب تم سے پوچھے گا اس دن کہ بتا اس کا کیا حق ادا کر کے آیا ہے جو تیرے کہنے پہ کھڑی ہوتی رہی، تیرے کہنے پہ بیٹھتی رہی، تیرے کہنے پہ چپ ہو جاتی تھی، تیرے کہنے پہ بولا کرتی تھی، بتا اس کا کتنا حق ادا کر کے آیا ہے۔ خیال رکھنا بیوی کے بارے میں حساب دینا کہ تمہیں بھی بہت مزاج آسمان پر ہیں کہ شوہر ناراض ہے تو بیوی کو جہنم ملے گی، اور تو بھی تو سوچ تو کدھر جائے گا۔ نکاح میں تو نے قبول کیا کہہ دیا؟ اپنے آپ کو شداد سمجھ بیٹھا؟ تیری اوقات کیا ہے؟ تو ہے کیا؟ خدا کی قسم کائنات کے سارے مرد مدینے کے تاجدار کی جوتیوں پہ لگنے والی خاک پہ قربان ہو جائیں۔ ان کی زندگی دیکھ، میرے نبی سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دن غسل فرما کے باہر تشریف لائے، حضرت عائشہ صدیقہ نے مذاق کے انداز میں آٹا لیا اور لگا دیا۔ اگر آج عورت آٹا لگا دے تو پھر خیریت نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے آٹا لگایا، حضور فرمانے لگے عائشہ اگر یہی کرنا تھا تو پہلے کر دیتی تاکہ تمہارا من بھی بہل جاتا، ہمیں بھی غسل ایک بار کرنا پڑا، مطلب بدن کو دھونا ایک بار کافی ہو جاتا، اب پھر جا کے دھونا پڑے گا۔ اس وقت پانی کی ایسی کثرت تو نہ تھی کہ آج ٹنکیاں کھلی ہیں تو کھلی ہیں، سمر چل رہے ہیں تو چل رہے ہیں، بندے کو نہ حساب کا پتہ ہے نہ کتاب کا پتہ ہے۔ اس کا بھی حساب ہوگا جو ٹنکی کھلی چھوڑ دیتے ہو۔ ایک ہنگامہ محشر ہو تو بھولوں اس کو، سینکڑوں باتوں کا رہ کے خیال آتا ہے، ادھر ادھر نہیں جانا۔ بس بات میں بتاتا ہوں، بیوی کے ساتھ میرے حضور کا سلوک دیکھو، حضور کا سلوک، اور پھر امت سے پیار۔ آٹا لگایا، حضور پھر گئے، آپ نے پھر اپنے بدن کو اس حصے کو دھویا، یعنی آٹے کو صاف کیا، کپڑے پہن کے آئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کو موقع ملا، یوں ہاتھ لگا کے کھڑی ہو گئی، سامنے سے ایسے گھیر کے، حضور ادھر ہٹتے تو ادھر ہٹ جاتی ہیں، ادھر ہٹتے تو ادھر ہٹ جاتی ہیں۔ آقا فرماتے عائشہ راستہ تو ہمیں جانا ہے، کہتی حضور بس ایک خواہش ہے۔ کہا کیا؟ کہا بس میں آج آپ سے کچھ مانگنا چاہتی ہوں۔ میرے نبی فرماتے ہیں عائشہ مانگو، کیا مانگنا چاہتی ہو؟ کہا حضور میری خواہش یہ ہے کہ آج آپ اپنی عائشہ کے لیے دعائے مغفرت فرما دیں۔ سوچو تو صحیح کون ہیں؟ ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں، ام المومنین ہے، نبی کی پیاری چہیتی زوجہ ہے،
لیکن فکر دیکھیے، کہتی حضور دعا کر دیں تاکہ اللہ مجھے جنت دے دے۔ مصطفیٰ نے اتنا سنا، حضرت عائشہ کے دونوں بازو پکڑے، زمین پہ بیٹھایا، خود بھی بیٹھے، کہتے عائشہ آمین کہنا تمہارا کام ہے، دعا کرنا محمد کا کام ہے۔ مصطفیٰ نے ہاتھ اٹھائے اور کہتے یا اللہ میری عائشہ کو جہنم سے آزادی عطا فرما دے، جنت کا پروانہ عطا فرما دے۔ اتنا سننا تھا، حضرت عائشہ زمین پہ کروٹیں بدلنے لگی۔ جب کروٹیں بدلی، مصطفیٰ فرماتے ہیں عائشہ کیا کر رہی ہو؟ کہتی مقدر پہ ناز کر رہی ہوں، میرے لیے آپ نے مغفرت کی دعا کر دی ہے۔ آقا فرماتے ہیں عائشہ تمہارے لیے ایک مرتبہ دعا کی ہے، اتنی خوش ہو رہی ہو جو دعا میں نے آج تمہارے لیے کی ہے وہ اپنی امت کے ہر فرد کے لیے صبح شام یہی دعا کیا کرتا۔ یہ ان کو امت سے پیار ہے صاحب، یہ ان کا سلوک۔ وقت ہوتا تو آگے چلتا، پھر یہ بھی بتاتا بیوی کے ساتھ کا سلوک ہونا چاہیے۔ آج بندہ مہربانی کرو، حق ادا کرو، اور سنو ایک بہن کے ہوتے ہوئے اس کی موجودگی میں نکاح میں دوسری بہن بندے پہ حرام ہوتی ہے۔ نکاح کرے گا تو نکاح ہوگا ہی نہیں، حرام ہے۔ اور اگر کوئی ایسا شخص سماج میں ہو تو اسے سمجھایا جائے، نہ مانے تو مصطفیٰ کی امت کا فرض بنتا ہے کہ اس کا بائیکاٹ کرے۔ دین کوئی کھلونا نہیں ہے کہ تو کلمہ بھی پڑھے اور اس کی دھجیاں بھی اڑاتا رہے۔ بڑی مشکل سے دین ہم تک پہنچا گئے، بڑی قربانیوں کے بعد پہنچا گئے۔ اگر کوئی ایسا شخص سماج میں ہو، کیونکہ اکثر یہ شکایتیں مل رہی ہیں بیوی کے ہوتے ہی کوئی شادی لے کے بھاگ جا رہا ہے۔ اور بھائی میں چینل والوں سے بھی گزارش کروں گا ذرا اپنے چینلوں پہ ہوش کے ناخن لے کے قلم چلایا کرو۔ ایسی ایسی عجیب ہیڈنگ آپ یوٹیوب پہ پڑھیں گے، شرم آتی ہے پڑھنے کے بعد۔ اور یار یہ پیٹ اتنا گندا ہو گیا کہ اسے بھرنے کے لیے کوئی بھی ہیڈنگ استعمال کر لو گے، کوئی بھی ٹائٹل ڈال دو گے۔ خدا را دین کی عزت کرنا سیکھو۔ پیٹ تو آدھی روٹی سے بھی بھر جائے گا، لیکن جنت اتنی سستی بھی نہیں ہے کہ تماشا بنا کے بھی مل جائے۔ خیال کرنا، دنیا کے اندر ہمیں زندگی گزارنی ہے تو مصطفیٰ کے دین کے اصول کے ضابطے کے تحت رہ کے زندگی گزارنی ہے۔ تو اگر کوئی بیٹی کے ساتھ غلط سلوک کر رہا ہے تو خدا را بیٹیوں کا خیال کرو، ان سے محبت کرو۔ تم نے کبھی نہ جانا ہو تو جان لینا، کسی بھی وقت اگر رات کے سناٹے میں باپ آ جائے تو بیٹیاں سویا نہیں کرتی۔ اگر بیٹی کو پتا ہو نا ابا رات کو 1 بجے آئیں گے، بیٹی سوتی نہیں ہے۔ جانتے ہو کیوں؟ صرف اس وجہ سے نہیں سوتی، اگر ابا رات کو آئے، کنجی کھٹکھٹائی اور آنکھ نہ کھلی تو پھر میرے باپ کو دروازے پہ کہیں انتظار نہ کرنا پڑ جائے۔ یہ بیٹیاں ہوتی ہیں۔ آج ہم انہی بیٹیوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ خدا را بیٹی ظلم کرنے کی چیز نہیں، فرمایا گیا تیرے گھر میں برکت نہ ہو۔ اگر تیرے گھر میں فاقوں نے ڈیرا ڈال لیا ہو اور تیرے گھر کے اندر بیٹی یا بہن موجود ہو، فرمایا مصلی بچھا دے، 2 رکعت نماز رب کی بارگاہ میں نماز حاجت پڑھ، اور اس کے بعد آگے بیٹی کو بیٹھا اور وہ ہاتھ اٹھا کے کہ یا اللہ اس بیٹی کے صدقے میں رزق میں برکت دے دے۔ فرمایا گیا ہاتھ نیچے بعد میں آتی ہے، اللہ کی رحمتیں پہلے اتار دی جاتی ہیں۔ اتنی بڑی چیز ہے، اور آج بندہ ان پہ ظلم کرتا ہے، پلٹ کے بھی نہیں دیکھتا۔ عید گزری ہے، کتنوں نے کھا لیا ہوگا اور کتنے مہینوں 15 دن تک کھاتے رہیں گے۔ اور یار پیٹ تو تمہارا یہ بھری جائے گا، لیکن تیری بہن کی عید گوشت سے نہیں ہوتی ہے، تیری بیٹی کی عید کپڑے سے نہیں ہوتی ہے۔ اللہ توفیق دے تو 2 قدم اٹھا کے بہن کے دروازے چلے جایا کرو۔ کتنی ماں کے فون آئے کہ حضرت عید کا مہینہ آ گیا، 3 سال ہو گئے، باپ بلانے نہیں آیا، بھائی نے رشتہ توڑ دیا، کوئی تعویذ تو ہوگا؟ میرا جی چاہتا میں اپنا گھر جا کے دیکھوں۔ وہ ہم نے بیٹیوں کو ایسا مجبور بنا دیا کہ وہ اپنے باپ کی دہلیز دیکھنے کو ترس گئی۔ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ اگر ہم اپنوں کے نہیں ہو سکتے تو پھر مدینے والے مصطفیٰ کے بھی نہیں ہو سکتے۔ مصطفیٰ کا وہی ہوگا جو اپنوں کا ہوگا، اگر اپنوں کا نہیں تو پھر مصطفیٰ کا بھی نہیں۔ خدا را ان کی عزت کرو، قدر کرو۔ کبھی کبھی بیٹیاں وہ کام کر جاتی جو بیٹے نہیں کر پاتے، فخر ہوتا بیٹے پیدا ہو تو گھر گھر لڈو بانٹ رہا ہے، ٹھکانے نہیں۔ ابھی ہاسپٹل سے بیوی گھر میں ہی آئی ہے، کہہ دیا لڈو بانٹ دے گاؤں میں،
اللہ نے بیٹا دے دیا، بڑا خوش ہے کہ ہاں ایک لٹھ ہو گیا تیار، گولی چلانے کا پہلے انتظام کر رہا ہے، محاورے بنا لیے، جو ہو چار بھیا لٹھ مار کے چھین لے روپیہ۔ واہ، یہ جوانی لٹھیوں کے لیے ملی ہے، پیسے چھیننے کے لیے ملی ہے، یہ جوانی مصطفیٰ کے نام پہ لٹانے کے لیے ملی ہے، یہ جوانی رب کے آگے سجدوں میں گزارنے کے لیے ملی ہے، لٹ چلانے کے لیے نہیں بلکہ مصطفیٰ کے نام پہ لٹانے کے لیے ملی ہے۔ مہربانی کرو، بیٹیاں کبھی کبھی وہ کر جاتی ہیں جو بیٹے نہیں کر پاتے۔ اگر تھکے نہیں ہو تو ایک بات بتا کے میں بات ختم کروں، ابھی سننے تیار ہیں آپ لوگ پیچھے والے؟ ہاں ماشاءاللہ، کچھ لوگوں نے تو ہاتھ اٹھائے نہیں، سوچ رہے ہیں کہیں فرشتے نام لکھ کے نہ لے جائیں۔ ہے یہ مت سوچو، نام تو لکھے جانے ہی ہیں، ہاتھ اٹھاؤ تب بھی نہ اٹھاؤ تب بھی، لیکن مزہ تو تب ہے قیامت کے دن جب جسم کا ہر حصہ گواہی دے گا کہ مجھ سے گناہ کرایا، مجھ سے پاپ کرایا، مجھ سے تھپڑ لگوایا، مجھ سے چوری کرائی، مجھ سے جیب کٹوائی، مجھ سے اس کو پکڑوایا، تو وہیں پہ ہمارے ہاتھ یہ بھی کہیں گے یا اللہ اسے بخش دے، اس نے تیرے محبوب کے نام پہ ہمیں تیرے ذکر کی محفل میں اٹھا دیا تھا۔ ہاں یہ بھی تو گواہی دے سکتے ہیں نا، ذرہ ذرہ گواہی دے گا۔ اللہ تعالی ہمارے ہاتھوں کو اس جلسے کا گواہ بنا کے قیامت میں تیار کر دے۔